حضرت سیدنا عیسیٰ بن مرحوم عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں، ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سیدتنا رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ اس لونڈی نے مجھے حضرت سیدتنا رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت کے بارے میں بتایا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات نماز میں مشغول رہتی۔ جب صبح صادق ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے مصلے پر لیٹ جاتی، اور جب ہلکا ہلکا اجالا ہونے لگتا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوتی اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی، اے نفس، تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ یہ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر اس میں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، کچھ نیک اعمال کر لے، پھر قبر میں خوب میٹھی نیند سو جانا، وہاں تجھے قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا۔ عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھ بیٹھتی اور دوبارہ عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی اسی طرح عبادت و ریاضت میں گزاری۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھے بلا کر فرمانے لگی، میری موت کی وجہ سے مجھے اذیت نہ دینا، یعنی میرے مرنے کے بعد چیخو پکار نہ کرنا، اور اسی اون کے جبے میں میری تکفین کرنا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی جبے کو پہن کر ساری رات اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتی۔ لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوتے، لیکن یہ اللہ عز و جل کی بندی لذت عبادت سے لطف اندوز ہو رہی ہوتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد ہم نے آپ کو اسی جبے میں کفن دیا جس کی آپ نے وصیت فرمائی تھی، اور وہ چادر بھی کفن میں شامل کر دی جسے اوڑھ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت کیا کرتی تھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کے تقریباً 1 سال بعد میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہیں، اور آپ نے سبز ریشم کا بہترین لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سبز ریشم کا دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، میں نے کبھی ایسا خوبصورت لباس نہیں دیکھا جیسا آپ نے پہنا ہوا تھا۔ میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، اے رابعہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس جبے اور چادر کا کیا ہوا جس میں ہم نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کفن دیا تھا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، وہ لباس مجھ سے لے لیا گیا، اور اس کی جگہ یہ بہترین لباس مجھے عطا کیا گیا ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، اور میرے اس جبے اور چادر کو لپیٹ کر اس پر مہر لگا دی گئی، اور اسے مقام علیین میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کے بدلے مجھے ثواب عطا کیا جائے۔ میں نے پوچھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بدلے میں اور کیا کیا نعمتیں عطا کی گئیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگیں، اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ تم نے تو ابھی ان نعمتوں کی ایک جھلک ہی دیکھی ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا نعمتیں اس نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا، عبیدہ بنت ابو کلاب علیہ رحمت اللہ الوہاب کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمانے لگیں، اللہ عز و جل کی قسم، وہ ہم سے سبقت لے گئیں اور ہم سے اعلیٰ مرتبوں میں انہیں رکھا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کس وجہ سے انہیں آپ پر فضیلت دی گئی؟ حالانکہ لوگوں کی نظروں میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ ان سے زیادہ تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا،
وہ ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتی تھیں اور دنیاوی فکروں سے پریشان نہ ہوتی تھیں۔ پھر میں نے پوچھا، ابو مالک زیغم علیہ رحمۃ اللہ العظم کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا؟ فرمانے لگیں، اللہ عز و جل نے انہیں بہت بڑا انعام عطا فرمایا ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کر لیتے ہیں۔ ان کا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بہت مرتبہ و مقام ہے۔ میں نے پوچھا، حضرت سیدنا بشر بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمانے لگیں، ان کا مرتبہ تو قابل رشک ہے۔ انہیں تو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا گیا ہے جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ پھر میں نے عرض کی، مجھے کسی ایسے عمل کے متعلق بتا دیجئے جس کے ذریعے مجھے اللہ عز و جل کا قرب اور اس کی رضا نصیب ہو جائے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کثرت سے ذکر اللہ عز و جل کرو، ہر وقت اپنے اوپر ذکر اللہ عز و جل کو لازم کر لو۔ اگر ایسا کرو گی تو کچھ بعید نہیں کہ تمہاری قبر میں تمہیں ایسی نعمتوں سے نوازا جائے کہ تم قابل رشک ہو جاؤ۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان بزرگ ہستیوں کے صدقے ایسی زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہے، ایسا جسم عطا فرما جو دین کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے، اور ایسا دل عطا فرما جو ہر وقت تیرا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔